معزز سامعین گرامی قدر، آج کل معاشرے کے اندر جو لادینیت کی اور اسلام دشمنی کی یہ لغار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہوں، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ کبھی فواد چودھری صاحب نے مسجد کے باہر بھنگڑے اور ناچ گانا کر کے دینی شاعر کا مذاق اڑایا، کبھی صبا قمر نے مسجد وزیر خان کے اندر شوٹنگ اور ڈانس کر کے شاعر اسلام کی توہین کی، اور کبھی عورت مارچ والوں نے زومینی گندے اور غلیظ نعرے لگائے۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، آج بھی اس کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے۔ کسی بدبخت کو، بے حمیت کو، بے ضمیر کو، بے غیرت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس عورت مارچ کے خلاف مقدمے درج کرے، لیکن یہ تو کام کر رہے ہیں دین دشمن، یہ تو وہ لابیاں جو سیکولر ہیں، یہ تو وہ لابیاں جو بے دین ہیں۔ میں اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ شعر انہی کی وجہ سے پڑھا ہے، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اگر مسجد وزیر خان کے اندر اور باہر ناچ اور گانا اور بھنگڑے ڈالنا لادینیت اور سیکولر لوگوں کی حامی ہے اور شاعر اسلام کی توہین ہے، تو میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے نام کے اوپر ڈانس، رقص، بھنگڑے اور ڈول کی تھاپ کے اوپر غیر محرم عورتوں اور حوروں کی سجاوٹ کر کے ان کو نچانا، ان کو بٹھانا، ان کو لوگوں کی زینت بنانا، یہ بھی اسلام اور دین دشمنی ہے۔ آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، افسوسناک ہے، دکھ کا مقام ہے۔ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ایک بدبخت نے ڈھول کی تھاپ پر، موسیقی کی تان کے اوپر پوری نماز کی ایکٹنگ کی اور رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے ٹھمکے لگا رہا ہے، اپنے جسم کو لچر انداز میں ہلا رہا ہے۔ کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ میں اہل حدیث کانفرنس کے اس افتتاحی خطبے سے، اس کی وساطت سے، حکام بالا سے، انتظامیہ سے، اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بدبخت کے خلاف توہین شاعر اسلام کا مقدمہ فی الفور درج کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اگر یہ مقدمہ درج نہ ہوا تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح عورت مارچ کی طرح ڈنڈی مار کے نکل جائیں گے۔ آپ کو یہ مقدمے توہین شاعر اسلام کے کاٹنے پڑیں گے، ورنہ اہل توحید کا ایک ایک بچہ، اہل حدیث کا ایک ایک فرزند چوکوں میں، چراہوں میں، چرستوں میں، سڑکوں کے اوپر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائے گا۔ آپ سب شریک ہوں گے؟ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ 112ویں کانفرنس کا افتتاح ہوا انشاءاللہ۔ آپ نے صرف جمعے کے اندر جس ذوق و شوق سے یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے دیگر خطباء کی تقاریر بھی اسی شوق، اسی جذبے کے ساتھ سننی ہے انشاءاللہ۔ برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی اتوار کے دن، اسی طرح برادر اکبر معتصم، اسی طرح برادر اصغر فرقان الہی، اسی طرح قیم الہی، اس طرح جماعت کے دیگر رفقا، امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، تمام کے تمام احباب، آپ سب یہ کوشش کیجئے جس طرح جمعے میں آئے ہیں کانفرنس میں بھی آئیں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب کے سب ساتھی کانفرنس کے اندر بھی اپنی قوت کا، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا کریں انشاءاللہ۔ بہت سے ساتھیوں نے فردن نام لے کے دعا کرنے کا کہا، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے، کیونکہ لوگوں کا مطالبہ ہے، اور دعا عند طلب، جب بھی کوئی مخاطب کرے یا دعا کی طلب کرے وہ کی جا سکتی ہے۔